بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے منفعت پر خمس۔ یعنی اگر کوئی شخص کہیں نوکری کرتا ہو یا کوئی بزنس ہو اس کا، یا کوئی دستکاری کا کام انجام دیتا ہو، یا بالفاظ دیگر کسی بھی طریقے سے کوئی آمدنی اس کی ہو، کاشتکاری کے ذریعے سے، باغ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے پڑھانے کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کی باقاعدہ آمدنی ہے، یا اگر باقاعدہ نہیں بھی ہے، کبھی کبھی آمدنی ہوتی رہتی ہے، تو جب بھی 1 سال گزر جائے گا ان پیسوں پر سے، تو اس پر واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ خمس کچھ چیزوں پر واجب ہے، جن میں سے پہلے نمبر پر بیان کیا جاتا ہے توضیح المسائل میں منفعت کسب، یعنی وہ پیسہ جو نوکری، کام یا کسی قسم کی دستکاری یا تجارت یا کاشتکاری یا نوکری کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو۔ تو پہلے مرحلے میں سے جانب توجہ رہے کہ منفعت کسب کہ جس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا خمس نکلے گا 1 سال بعد، لیکن باقی جو چیزیں بیان ہوں گی بعد میں، ان کا خمس پہلے ہی جدا کرنا ہوگا، بشرط یہ کہ وہ چیزیں اپنے نصاب تک پہنچ جائیں، کیونکہ اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچیں گی تو ان پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ جس میں نصاب نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو آمدنی ہے، اس میں کسی قسم کا نصاب نہیں ہے کہ اتنی آمدنی ہو تو خمس نکلے گا، بلکہ یہاں پر معیار یہ ہے کہ اگر کسی کو آمدنی ہے تو جب بھی وہ اپنے تمام خرچے کر چکے، خرید جو اسے خریدنا ہے وہ خریدے، جو اسے تحفہ دینا ہے تحفہ دے، اگر حج و زیارت پہ جانا ہے تو حج و زیارت پہ جائے، اور جو جائز قسم کی نارمل قسم کی تفریحات ہیں ان تفریحات کو انجام دے، جنہیں تحفہ دینا ہے تحفہ دے، اور جس قسم کے بھی جائز خرچے ہیں ان کو انجام دینے کے بعد 1 سال کے بعد اگر اس کے پاس کچھ بچے گا تو وہ سب کا سب نہیں، بلکہ اس میں سے 5واں حصہ خمس کے طور پہ دینا ہے۔ اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ 5ویں حصے کو کہا جاتا ہے خمس۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ 1 سال گزرنے کے کیا معنی ہے؟ تو پہلے مرحلے میں یہ توجہ دلائیں کہ خمس کا 1 سال جب کہا جائے جب بھی فقہ میں، تو اس سے مراد ہے کہ ایک تاریخ کا کیا معیار ہے؟ تاریخ کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کماتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، تو جس زندگی کے مرحلے میں بھی پہلی دفعہ وہ کماتا ہے وہی اس کی آٹومیٹکلی تاریخ ہے۔ تاریخ کے بارے میں یہ کانسیپٹ جو عام طور پبلک میں پایا جاتا ہے کہ جب ہم چاہیں جیسی چاہیں تاریخ آگے پیچھے کر لیں، تو پہلے مرحلے میں ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص کو آمدنی ہوتی ہے وہ اس کی خود بخود تاریخ بن جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے میڈیکل پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے نوکری کی، نوکری کے بعد اسے تنخواہ ملی۔ اب جب اسے تنخواہ ملی تو وہ 15 جنوری تھی اور 13 رجب تھی فرض کریں، تو چاہے وہ 15 جنوری کو اپنی خمس کی تاریخ قرار دے، چاہے وہ 13 رجب کو اپنی خمس کی تاریخ قرار دے۔ اب اگلی 13 رجب تک یہ جتنا چاہے خرچہ کرے، جو کچھ اس کے پاس ہوگا اگلی 13 رجب کو اس میں سے اسے خمس نکالنا ہوگا، یا اگلی 15 جنوری تک جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس میں سے اسے خمس نکالنا ہوگا۔ یعنی جو 15 تاریخ آئے گی، 15 تاریخ میں یہ حساب کرے گا اس کے پاس اس وقت کیا ہے۔ کیا ہے سے کیا مراد؟ اگر گاڑی ہے اور وہ استعمال کرتا ہے تو خمس نہیں نکالنا ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، اگر وہ استعمال کرتا ہے، اسے گھر والوں کے استعمال میں رہتی ہیں، خمس نہیں نکالنا ہے۔
اس نے گھر کا فرنیچر خریدا ہے، استعمال ہو چکا ہے، خمس نہیں نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے برتن خریدیں اور مختلف گھر کی چیزیں خریدی ہیں اور اپنی شان کے مطابق گھر کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے، تو ان میں سے کسی چیز پر بھی خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کچھ چیزیں نئی لے کے رکھی ہوئی ہیں، ابھی استعمال بھی نہیں کی، اور 15 جنوری آ گیا یا 13 رجب آ گیا جو اس کی خمس کی تاریخ ہے، تو ان چیزوں پر سے اسے خمس نکالنا ہوگا۔ جو بھی ان چیزوں کی اس وقت مارکیٹ ویلیو ہوگی اس میں سے خمس نکالنا ہوگا۔ لیکن جو کپڑے اس نے پہن لیے ہیں، جو چیزیں اس نے استعمال کر لی ہیں، اس میں سے اسے خمس نہیں نکالنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سے خمس نہیں نکالنا ہے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو تھا پہلا مرحلہ کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ خمس نکالنے کے معنی کیا ہیں اور خمس کی تاریخ کیسے مہیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا اور اس دوران اسے کہیں سے کچھ مل جائے، تو اس شخص کے لیے، کیونکہ اس کی کوئی ماہانہ آمدنی نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹ نہیں ہے، اسے جب بھی ملے گا تو پھر یہ حساب کرے گا 1 سال بعد تک اگر اس میں سے بچا ہے کچھ تو اس میں سے اسے خمس نکالنا ہوگا۔ خمس کی تاریخ کے معاملے میں ہوئی ایک خاص چیز کو بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص تاجر ہے، دکاندار ہے، اس کی مختلف آمدنیاں ہیں، تو وہ تو ایک اپنی خمس کی ڈیٹ رکھے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسے فرض کریں کہیں سے کچھ مال ملا یا کوئی چیز ملی اور وہ اس نے الگ رکھ دی، تو وہ اس چیز کا حساب الگ بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک ڈیٹ ہے، فرض کریں 15 شعبان، اس پہ وہ خمس نکالتا ہے، لیکن اسی دوران ایک اسے اینولپ ملا جس میں 3-4 لاکھ روپے تھے، وہ اس نے الگ رکھ دیا، اس پہ اس نے ڈیٹ لکھ دی کہ یہ مجھے ملا ہے فرض کریں 13 رجب کو یا 1 فروری کو، یہ اس نے لکھ کے رکھ دیا۔ اب ان پیسوں پہ سے کہ جن کے بارے میں حساب کرنا مشکل ہے، مثال کے طور پہ دکاندار یہ حساب نہیں کر سکتا کہ میرے اس پیسے پہ سے 1 سال گزر گیا اور اس پیسے پہ سے 1 سال نہیں گزرا، کیونکہ اس کو ہر روز ہر گھنٹے میں ایک نئی آمدنی ہو رہی ہے۔ ایک بزنس مین کو ہر روز ہر گھنٹے میں ایک نئی آمدنی ہو رہی ہے۔ خمس نکالنے کی تاریخ کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی جس شخص کو پہلی دفعہ آمدنی ہو، مثال کے طور پہ کسی نے نوکری کی، جو پہلی تنخواہ اس کو ملی ہے وہی اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی تنخواہ اسے ملی 5 جنوری کو، تو 5 جنوری ہی اس کی اگلے سال خمس کی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دکاندار ہے اور دکان کھولنے کے بعد جب اس نے کوئی چیز بیچی اور اسے فائدہ ہوا، تو جو پہلا فائدہ ہوا ہے وہ اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے دکان کھولی اور پہلی آمدنی اسے ہوئی 1 مارچ کو، تو 1 مارچ اس کی خمس کی تاریخ ہے۔ اور اگر 1 مارچ کو 10 ربیع الاول تھی تو 10 ربیع الاول اس کی خمس کی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی دستکاری کرتا ہے تو دستکاری کا سامان بیچنے کے بعد جو اسے پہلی دفعہ آمدنی ہوئی، یا یہ کہ سامان پہلے چلا گیا، پہلی دفعہ جب اس کے پاس پیسے آئے تو جس تاریخ کو پیسے آئے ہیں وہی اس کی خمس کی پہلی تاریخ ہے۔ اور اب آئندہ سال اسی تاریخ پر وہ خمس ادا کرے گا، اور آئندہ سال اسی تاریخ پہ کہا جائے گا کہ یہ اس کے خمس کی تاریخ ہے۔ تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ جو چیزیں انسان استعمال کر چکا ہے اور جو اس کی ضرورت کی ہیں، اسے فقہ میں کہا جاتا ہے معونہ، اور جو کچھ اس نے استعمال کیا اس پہ خمس نہیں ہے، اور جو کچھ اس کی ضرورت کی چیز ہے اور وہ استعمال کر چکا ہے، چاہے وہ باقی بچی ہوئی ہو، اس پہ خمس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اسے ضرورت تھی ایک صوفے کی، اسی طرح سے کٹلری کی، کراکری کی، تو ان چیزوں پہ خمس نہیں ہے۔ جب بھی یہ گفتگو آتی ہے کہ خمس کن چیزوں پہ نہیں ہے، تو اسی میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن میں سے سب سے زیادہ اہم ہے وہ جہیز جو لڑکی کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک شرط ہی لگائی جاتی ہے جن علاقوں میں جہیز جمع کرنے کی روش ہے، اور وہ ماں باپ کے جو ایک ساتھ
اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز نہیں خرید سکتے اور جمع کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تو یہ جمع کرنا بھی ان کی ضروریات میں سے ہے، اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا وہ ان کا ماہانہ خرچہ مانا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ چیز خرید کے رکھی گئی ہو، لیکن اگر اس کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے تو وہ بچت مانی جائے گی اور اس پہ سے خمس دیا جائے گا۔ پر فرض کریں کہ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے ایک عدد سونے کا سیٹ خرید کے رکھا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری بیٹی کے لیے سونے کا سیٹ خرید کے رکھا، تو ان دونوں پہ خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان دونوں بیٹیوں کے لیے پیسہ بینک میں رکھا ہے تو یہ بچت مانی جائے گی اور اس پہ سے خمس دینا ہوگا۔ تو یہ تو ایک خاص فرق ہے جہیز کے لیے چیز رکھنے کے بارے میں اور جہیز کے لیے پیسے رکھنے کے بارے میں۔ اسی طریقے سے وہ پیسہ جو خاتون مہر کے طور پہ حاصل کریں اس پہ بھی خمس نہیں ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ مہر کے طور پہ حاصل کریں تو سوال یہ کیا جاتا ہے کیا 1 سال کے بعد بھی خمس نہیں ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ جب بھی کہا جائے کہ اس چیز پر خمس نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہ 1 سال کے بعد خمس ہے اور نہ ہی اس سے پہلے خمس ہے۔ بس اگر کسی خاتون کو ان کے شوہر نے مہر دیا تو اس پر انہیں خمس دینا واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی مدت رکھا رہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے خاتون سے طلاق خلع کے بدلے پیسہ لیا ہے تو اس پر بھی خمس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے میراث پر بھی خمس نہیں ہے۔ فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہوا، بچوں کو کچھ مال ملا والد کی جانب سے، تو اس پر خمس نہیں ہے، کہ معنی یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ اولاد کو ملا اور یہ پیسہ ان کے پاس 1 سال سے زیادہ رکھا رہا تو اس پر خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باپ خمس ادا کرتا تھا تو ایسی صورت میں تو انہیں اب کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر باپ خمس ادا نہیں کرتا تھا اور بچوں کو علم ہے تو پھر اس میراث پہ سے جتنا واجب خمس ہے وہ ادا کرنا ہوگا، یعنی باپ کی جانب سے خمس ادا کرنا ہوگا۔ بس فرق کیا ہے کہ جو کہا گیا کہ میراث پر خمس نہیں ہے، تو یہ واضح رہے کہ جو کچھ بچوں کو ملا ہے اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن یہاں پر خمس دینا ہے کس کی جانب سے؟ باپ کی جانب سے خمس دینا ہے، کیونکہ باپ خمس نہیں دیتا تھا۔ اور اگر باپ خمس دیتا تھا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تاریخ جو خمس کی تھی اس وقت سے لے کر جو موت کے دن تک ان کا خرچہ تھا وہ مائنس ہوگا اور باقی پہ خمس دینا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کفن دفن اور قبر کے لیے باپ کے پیسے نکالے گئے، اسی طریقے سے بیماری کا بل آیا وہ باپ کے پیسوں میں سے مائنس ہوگا، تو ان خرچوں کے علاوہ جتنا ہے اس پہ سے خمس دینا ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی خرچے ہیں جس طرح سے باپ اپنی زندگی میں کھاتا تھا پیتا تھا اس پہ خمس نہیں تھا، اسی طریقے سے جو ان کی بیماری پہ لگا اس پہ خمس نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ان کے کفن اور دفن پہ لگا اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچت کر کے پیسہ بچائے تو کیا اس پہ خمس ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بچت کر کے اگر اس نے پیسہ بچایا، بے شک اپنے بہت سارے خرچوں کو اس نے کم کیا، تو بھی اسے خمس دینا ہے 1 سال گزرنے کے بعد۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ 1 سال سے پہلے دے سکتے ہیں، تو کہا جائے گا 1 سال سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، واجب ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد تاریخ آنے کے بعد تو ہر صورت میں دینا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ جس شخص کا خرچہ کوئی اور اٹھاتا ہو، فرض کریں کہ بیوی کا خرچہ اس کا شوہر اٹھاتا ہے، اب اگر خاتون کی بھی کچھ درآمد ہے تو مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک خاتون کو ان کی جائیداد میں سے یا ان کے گھر سے یا ان کی نوکری سے 10,000 روپے ماہانہ ملتا ہے جسے وہ مکمل طور پہ سیو کرتی ہیں، کھانا پینا کپڑا علاج معالجہ کرایہ وہ سب کا سب شوہر کی جانب سے ہے۔ اب جو بھی ان کی ڈیٹ ہے اگر اس پر ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوا تو انہیں پورے 1 لاکھ میں سے خمس نکالنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ
میں اگر کھاتی پیتی تو اس پہ اتنا خرچہ ہو جاتا. کہا جائے گا کہ آپ کا خرچہ دوسرے پہ تھا، جو بھی مال آپ کے ہاتھ میں آیا ہے اس پہ سے آپ کو خمس نکالنا ہے. اگر والدین اپنی اولاد کے نام کچھ زمین وقف کر دیں کہ یہ زمین ہم نے وقف کی اپنی اولاد کے نام، اس زمین میں سے بھی اگر کچھ حاصل ہوتا ہے اور وہ اگر استعمال کے بعد بچ جاتا ہے تو جو بھی خمس کی تاریخ ہے اس تاریخ پر جو بھی کچھ بچا ہوا ہوگا اس میں سے انہیں خمس ادا کرنا ہوگا. تو یہاں تک تو گفتگو ہو گئی بچت کی یا آمدنی کی. اگر کسی کی آمدنی حتیٰ اگر صدقات اور خیرات پہ ہے تو کیونکہ وہ صدقات خیرات کے بعد جو مال اسے ملا ہے وہ اس کا مالک بن گیا ہے، اگر اس کو بھی یہ مال تاریخ گزرنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ خمس ادا کرے. ایک خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کہ ممکن ہے کہ بعض افراد ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں کہ جن کی آمدنی بہت زیادہ ہو لیکن ان پہ خمس واجب نہ ہوا ہو. مثال کے طور پہ وہ 50,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں اور ہر مہینے یہ 50 ان کے مکمل ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں کہ جن پہ خمس واجب ہی نہ ہوتا ہو اور جتنے ان کے اخراجات ہیں وہ پہلے ہی، جتنے ان کے پیسے ہیں وہ پہلے ہی خرچ ہو جاتے ہوں. ممکن ہے کہ ان پر خمس واجب ہو جاتا ہو کس صورت میں، کوئی گفٹ باقی بچ گیا جس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن کی تقلید میں ہیں، کیونکہ ہدیے پر یعنی گفٹ پر خمس نکالنے کے بارے میں کچھ مراجع کا فتویٰ ہے روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خمس نکالنا مستحب ہے، اور کچھ مراجع فرماتے ہیں کہ خمس نکالنا واجب ہے. اگر کچھ بچے کا مال ہو، فرض کریں کہ ایک بچہ ہے اس کا کچھ مال ہے، اب چاہے یہ اپنا بچہ ہو اور چاہے یہ بچہ ایسا ہو کہ جو کسی شخص کی کفالت میں ہو، تو اتنی بات تو واجب ہے کہ بچے کو بھی خمس دینا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب دینا ہے. تو اسے اپنے بالغ ہونے کے بعد کہ جب عقل و شعور اس میں ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ خمس ادا کرے. اگر کسی کا اپنا بچہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچے کی جانب سے اس کے مال میں سے خمس نکالے. اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ جو مال بچوں کو ملتا ہے وہ بچوں ہی کی ملکیت میں ہے، حتیٰ ماں باپ کے لیے بھی اس مال کو لینا جائز نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس مال کو وہ بچوں ہی پہ خرچ کر دیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے ہمارے یہاں بچوں کو عیدی ملتی ہے یا پیدائش کے وقت مال ملتا ہے تو وہ بچوں ہی کا مال ہے. اب اس مال کو ان کے دودھ پہ لگا دیا جائے، انہیں کپڑوں پہ لگا دیا جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن اس مال کو ماں باپ لے لیں یہ کہہ کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مختصر سا مال اور ہم تو ان پہ اتنا خرچہ کر چکے. تو قانون ہے. فرض کریں اگر کسی بچے کو کوئی مال دے دے ایک بہت بڑی مقدار میں، مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے دے دے، تو یہاں پہ لوگ کہیں گے ہاں یہ تو بچے کا ہے. تو کہا جائے گا شریعت میں 10 کروڑ روپے کا مال ہو تو بھی اس بچے کا ہے اور 10 روپے کا ہو تو بھی اسی کا ہے. تو اس جانب توجہ رہے کہ بچوں کا بھی خمس ادا کرنا ہوگا اس کے ولی کو. تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ کس کی تقلید میں وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن قطعاً جب بچہ بالغ ہوگا اور اسے علم ہو جائے کہ جو مال اس کے پاس ہے اس میں سے خمس ادا نہیں ہوا تو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. البتہ کب کہ جب وہ بالغ بھی ہو جائے اور ساتھ میں رشید بھی ہو، یعنی بینکنگ وغیرہ کے مسائل سے اس حد تک آشنا ہو کہ نکال سکتا ہو، مال خرچ کر سکتا ہو، نفع و نقصان کو جانتا ہو، اتنا شعور ہو جائے اس میں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ خمس ادا کرے. تو اب تک تو ہماری گفتگو ہوئی اس مال کے بارے میں کہ جو خرچ ہو جائے تو اس پر تو خمس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے بزنس ڈیولپ کیا تو جو آمدنی ہو رہی ہے اس پہ سے تو خمس نکال رہا ہے، لیکن جو زمین ہے کارخانے کی، جو بلڈنگ ہے، جو مشینریز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، کیا ان کا بھی خمس نکالنا واجب ہے؟ تو کہا جائے گا ان کا بھی خمس نکالنا واجب ہے. اب ایک سوال کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس کارخانے کی مشینریز کا ہم خمس نکالیں یا کارخانے کا خمس نکالیں یہ تو کارخانہ ہی بند ہو جائے گا. تو کہا جائے گا کہ شریعت کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالتی. اگر کارخانے کے بند ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا جائے. جن کی آپ تقلید میں ہیں ان سے اجازت لیں اور جتنا آپ کے کارخانے کے لیے خطرے کا سبب نہ ہو اس مقدار میں نکال دیں.
ایسی صورت میں آپ مال امام کے مقروض مانے جائیں گے اور پھر تدریجاً آپ اس قرض کو ادا کر دیں۔ تو نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کا کارخانہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے، کسی کی دکان بالکل ڈسٹرب ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میری دکان میں سامان ہے 2 لاکھ کا، کیا اس پہ خمس واجب ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں، آپ کی دکان کے سامان پر خمس واجب ہے۔ اب اس میں سے اگر کوئی 40,000 کا مال نکالے، اس کی دکان بالکل ویران سی ہو جائے گی۔ تو کہا جائے گا کہ اگر آپ کی دکان ڈسٹرب ہوتی ہے اس 40,000 خمس نکالنے سے، تو ایسی صورت میں آپ مجتہد سے یا ان کے نمائندے سے اجازت لیں، مصالحت کریں اور قرض کے طور پہ اس کو اپنے پاس رکھیں، تدریجاً یہ مال آپ اتار دیں۔ آیا کوئی شخص اگر مقروض ہو تو کیا اس پہ بھی خمس واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرضدار پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن قرضدار بھی مختلف قسم کے افراد ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی آمدنی لاکھوں کی ہے اور انہوں نے ہاؤس بلڈنگ سے یا گھر بنانے کے لیے اپنے علاقے، اپنے شہر میں کسی بھی کمپنی سے کچھ قرضہ لیا ہوا ہے، کماتے وہ ماہانہ لاکھوں ہیں، لیکن گھر کا قرضہ ان کا 10,000 روپے ماہانہ اترتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ 10,000 روپے ماہانہ ان کو قرضہ اتارنا ہے، یہ ان کا خرچ مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کا انہیں خمس ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر قرض بہت بڑی مقدار میں ہے اور خصوصاً اسی سال کا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ جس مال میں سے خمس ادا نہ کیا گیا ہو، اس مال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ حاکم شرع سے، یعنی جن کی آپ تقلید میں، ان سے یا ان کے وکیل سے بات کریں کہ اس مال کا میں خمس ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسے استعمال کرنے کی اجازت دیں، اور اس خمس کا میں مقروض ہوں اور اس قرض کو میں اتار دوں گا۔ تو ایسی صورت میں اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہے، فرض کریں کہ ایک ساڑی آپ کے پاس بچی ہے اور اسے آپ نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ساڑی ہے 6 میٹر کی، تو کیا اس میں سے کپڑا کاٹ کے خمس نکالا جائے؟ یا اگر کسی کے پاس 5 کلو کوئی کھانے کی چیز بچی ہے، تو کیا اس میں سے 1 کلو دی جائے؟ تو کہا جائے گا چاہے آپ کپڑا کاٹ کے خمس نکال دیں، چاہے آپ 1 کلو چیز کا خمس نکال دیں، یا یہ کہ اس کپڑے کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگائیں اور اس کے مطابق خمس نکال دیں، اور اس کھانے کی چیز کی قیمت معلوم کریں اور اس میں سے اس کی خمس کے برابر کی قیمت نکال دیں۔ البتہ جس پیسے سے خمس نکالا جائے وہ ایسا پیسہ ہو کہ جس پہ سے خمس پہلے نکل چکا ہے۔ آخر میں ایک مسئلے کی جانب توجہ دلائیں گے جس سے بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہے اور ہم نے خمس ادا کر دیا تو ہمارے پاس بچے 80,000، اگلے سال 80,000 میں سے خمس نکالیں گے تو پھر ہمارے پاس تو اور کم ہو جائے گا، تدریجاً 10-20 سال میں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور یہاں پر جواب کے لیے فقط ایک جملہ کہا جائے، المخمس لا یخمس، کہ جس مال میں سے خمس نکال دیا جائے اس پہ دوبارہ کبھی بھی خمس نہیں نکلتا۔ بس فرض کریں کہ آپ نے اپنے 1 لاکھ میں سے خمس نکال دیا، 80,000 بچا آپ کے پاس، اس 80,000 کو آپ نے کسی بزنس میں لگا دیا، اور پھر آپ کو جو منافع ہو رہا ہے تو اس منافع پہ تو خمس نکلے گا اگر وہ آپ کی ڈیٹ تک بچا، لیکن اس 80,000 پہ سے اب دوبارہ کبھی بھی زندگی بھر خمس نہیں نکلے گا۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل منفعت کسب کے بارے میں، یعنی جو آمدنی ہوتی ہے اس پہ کس طرح سے خمس نکالا جائے۔ اب اگر کسی کو مزید مسائل پیش آئیں اور انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ لانچ ہو گئی اور سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو آپ بے شک لکھ کے سوال فرمائیں، ورنہ آپ کے علاقے میں جو بھی عالم دین ہے ان سے آپ سوال فرمائیں۔ اور آج کے دور میں تو ایک بہت بڑی آسانی ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ مختلف مراجع عظام کی ویب سائٹس ہیں اور سب کے یہاں ترجمے کی سہولت ہے، لہٰذا اور آپ جن مرجع کی بھی تقلید میں ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، جو جواب آئے اس پر آپ عمل کریں۔ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ پیسہ کہ جو تحفے تحائف میں خرچ ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیسہ تحفے تحائف میں خرچ ہوا وہ بھی اگر ضروری تھا تو اس پر خمس نہیں ہے، لیکن اگر وہ تحفہ کہ جو کسی شخص نے دیا اپنی حیثیت سے بہت زیادہ دیا،
مثال کے طور پہ جہاں 1000 یا 10,000 کی چیز دینی چاہیے تھی اعزاء میں، رشتہ داروں میں، وہاں پر کوئی شخص فرض کریں گے جی حیثیت ہے اس کی 10,000 کی اور 10 لاکھ کا تحفہ دے دے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے، اپنا سب کچھ اس طرح سے لٹا دے، یا بہت زیادہ قیمتی تحفہ دے دے جو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو، تو اس میں سے بھی اسے خمس دینا ہوگا، یعنی یہ اس کی ضرورت نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو پیسہ حرام کاموں میں لگایا، فرض کریں کہ کسی نے سال بھر میں لاکھوں روپے خرچ کیے کھانے پینے میں، آنے میں، جانے میں، حج میں، زیارت میں، شادیوں میں، گاڑی کے پیٹرول، مرمت، گھر کے لیے، نوکروں کے لیے، ان میں سے کسی پر بھی خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کبھی فرض کریں کہ کسی میوزیکل پروگرام کے لیے 50,000 روپے دیے، تو یہاں کہا جائے گا کہ وہ پیسہ جو آپ نے 1000 میں دیا اس کا خمس ادا کریں، اس کا خمس دینا ہوگا۔ یا یہ کہ کسی رقص و موسیقی میں خرچ کیے یا معاذ اللہ شراب میں خرچ کیے، تو وہ ضرورت نہیں مانا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا بھی خمس ادا کرنا ہوگا، اور جب خمس ادا کیا جائے گا تو ہمیشہ اس پیسے میں سے خمس ادا کیا جائے گا کہ جس کا خمس ادا کیا جا چکا ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے اور سادے سے مسائل۔ اگر ان کے علاوہ دیگر مسائل کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اگر ہماری ویب سائٹ پر یہ سلسلہ ہوا تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اگر ممکن ہوا، کیونکہ جوابات دینے کا سلسلہ بہت زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے پوری ٹیم بٹھانی پڑتی ہے، سوال کرنے والے بہت ہوتے ہیں، جواب دینے والے کم ہوتے ہیں، سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا سلوشن ہے کہ آپ جن کی بھی تقلید میں ہیں، جن مرجع کی بھی تقلید میں ہیں، ان کی ویب سائٹ موجود ہے، اور آپ حضرات جو بھی آپ کو سوال پیش آئے ان کی ویب سائٹ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور تقریباً ہر ویب سائٹ پر یہ آپشن ہے کہ آپ کون سی زبان جانتے ہیں، اور آج کل اگر کسی ویب سائٹ پہ آپشن نہ بھی ہو تو گوگل وغیرہ میں ترجمہ کر کے بھیجنے کا سلسلہ آسان ہے۔ لہذا جو بھی مسئلہ پیش آئے اگر انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کی خدمت میں اس کا جواب دیا جائے گا، اور اگر ممکن نہ ہو تو آپ حضرات جن مرجع کی آپ تقلید میں ہیں ان کے دفتر لکھ کر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔